بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پہ بھروسے کا انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا سنایا اور کہا، بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکٹھو گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پہ لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک ذکر الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا کر پڑا کہ کہیں خالی ہاتھ دیکھ کے خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر کے لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر عورت چلا کر کہا، ہمارے بال بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان، پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا۔ وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی میں عشاء تک مصروف رہا۔ پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی ایک مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ اور پھر آدھی رات عورت کے خوف سے اسی تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس خلیے سے گزر جائے گی اور عورت کی بدزبانی سے بھی بچ جاؤں گا۔ مگر جب وقت گھر کے دروازے پہ پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایک خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکلی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چل اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے کہ تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش پڑی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لی اور اب اس کو کچھ ایزا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی ہے، زیادہ کرتا تو زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اس نے مجھے یہ تھیلی دی جس میں 50 درہم ہے، دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گرا گزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کو شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے؟ چنانچہ جب بندہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ حلیہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری دن رات کی آفت سے مجھ کو نجات دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے خدا پہ بھروسہ کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔